بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بابا نے اپنے بوڑھے دوست سے میری بہن کی شادی کر دی اور کہا اس کی ساری دولت قبضے میں کر کے اس سے طلاق لے لینا، مگر وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے زبردستی شادی کر دی۔ میں اپنی بڑی بہن کو بچانے کی خاطر بیس بدل کر ملازمہ کے روپ میں وہاں گئی، مگر یہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہ بوڑھا روز ایک بڑے سے ترازو میں ایک طرف میری بہن کو بٹھاتا اور دوسری طرف پیسے رکھتا جاتا۔ پھر نقاب پوش ایک عورت بڑی سی گاڑی میں باجی کو لے جاتی۔ ایک دن میں پہلے سے ہی گاڑی میں چھپ گئی، مگر ہوش اڑ گئے جب ڈرائیور میری بہن کی شادی ہو رہی تھی اور اس شادی سے کوئی بھی خوش نہیں تھا، نہ میری بہن، نہ ہی میں، اور نہ ہی میری ماں۔ لیکن ہم تینوں ہی مجبور تھیں، کیونکہ اپنے باپ کے سامنے بولنے کی ہمت نہ ہی بڑی بہن میں تھی اور نہ ہی مجھ میں۔ میری ماں نے بھی تو ساری عمر اپنے شوہر کے سامنے چپ ہی سادی تھی، تو اس وقت بھی وہ اپنی بیٹی کے حق میں بھی ایک لفظ نہیں بول پائی۔ دلہن بنتے ہوئے میری بہن رو رہی تھی اور بار بار میری ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ اماں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ بوڑھا انسان میرے قابل نہیں ہے، امیر ہے تو کیا ہوا، لیکن میرا دل اس کے ساتھ نہیں مانتا، پلیز مجھے بچا لو۔ لیکن میری ماں بھی آخر کیا کرتی، وہ بھی تو مجبور تھی، کیونکہ اگر میری بہن شادی نہ کرتی تو میرا باپ میری ماں کو طلاق دے دیتا۔ اس شادی کو روکنے کے لیے میں نے کیا جتن نہیں کیے تھے، ہر ممکن حربہ استعمال کیا تھا، مگر میری ساری تدبیریں ضائع ہو گئی تھیں، کیونکہ ایک بار جو میرا باپ فیصلہ کر لیتا تھا پھر وہ پتھر کی لکیر ہی ثابت ہوتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بارات آ گئی اور اس بوڑھے آدمی کے ساتھ زبردستی میری بہن کی شادی کر کے میرے باپ نے اسے رخصت کر دیا۔ میں اپنی بہن کی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، کیونکہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائی تھی، اور مجھے اب یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں میرا باپ میرے ساتھ وہی سلوک نہ کرے جو میری بہن کے ساتھ کیا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تو بات تھی کہ ہمارے گھر میں تو کبھی ہمارے رشتے کے بارے میں بات تک نہیں ہوئی تھی، اور اچانک سے میرے باپ نے اتنا بڑا فیصلہ جانے کیسے کر دیا۔ جس آدمی کے ساتھ میری بہن کی شادی ہوئی تھی وہ بہت امیر تھا اور میرے باپ کا دوست تھا۔ جب ابا نے اس کا رشتہ طے کیا تو مجھے بہت ہی تجسس ہوا کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہو گئی جو اپنے بوڑھے دوست کو اپنی بیٹی دے رہا ہے۔ میری بہن نے سنتے ہی منع کر دیا، لیکن ابا نے اسے تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ اس میں تیرا ہی فائدہ ہے، بلکہ تیرے ساتھ ساتھ ہم سب کا فائدہ ہے۔ وہ بہت امیر ہے، تجھے اس کی دولت کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک بار جب تو اس کی بیوی بن جائے گی تو بہانے بہانے سے اس کی ساری دولت اپنے نام کروا کر پھر چاہے اس سے طلاق لے لینا، لیکن یہ شادی تمہیں کرنی ہی پڑے گی۔ بیچاری میری بہن بہت تو اپنی خوبصورتی کے ہاتھوں ہی ماری گئی تھی، کیونکہ ابا کا وہ دوست اکثر ہمارے گھر آتا رہتا تھا اور مجھے اس کی نظریں بہت ہی بری لگتی تھی، مگر ہم ابا کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے اور ہم نے ہمیشہ اس سے اپنے باپ کی جگہ ہی سمجھا تھا۔ لیکن کیا پتہ تھا کہ اس کی نیت ایسی ہوگی کہ وہ ایک دن ابا سے بڑی بہن کا ہاتھ مانگ لے گا۔ میں نے باجی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ شادی سے پہلے ہی گھر سے بھاگ جائے، مگر وہ بھاگ کر جاتی بھی تو کہاں جاتی، کس کے آسرے پر جاتی؟ اگر اس کا کوئی سہارا ہوتا تو شاید وہ یہ قدم اٹھا بھی لیتی۔ پھر میں نے اس شادی کو روکنے کے لیے اس آدمی کو فون کر کے اپنی بہن کے بارے میں سب غلط باتیں بھی بتائی تھی، تاکہ وہ سوچے کہ میں ایک بد کردار لڑکی سے شادی نہیں کروں گا اور خود ہی شادی سے منع کر دے۔ مگر وہ بھی کوئی ڈھیٹ انسان تھا جس نے اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی منع نہیں کیا۔ بارات لے کر پہنچ ہی گیا۔ میں خود اپنی بہن کی خاطر ابا کے سامنے ڈٹ گئی اور اس سے مارا بھی کھا لی، لیکن میرے سارے طریقے، میری ساری پلاننگ فیل ہو گئی، کیونکہ آخر وہ شخص آیا اور میری باجی کو رخصت کروا کے اپنے ساتھ لے ہی گیا۔ باجی کی رخصتی کے بعد میں نے ابا کو بہت ہی مطمئن دیکھا، اس کے چہرے پر تو جو خوشی تھی وہ دیکھنے کے لائق تھی۔ ساری عمر غربت میں گزارنے کے بعد اسے اب شاید اپنی قسمت بدلنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ خوش نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ میں ابا کے پاس سے گزری تو ان کو فون پر بات کرتے ہوئے سن کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ اپنے دوست جو اب ان کا داماد بن چکا تھا اسے کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی سے دور رہنا، تجھے معلوم ہے نا کہ میں نے کس شرط پر اس کی شادی تم سے کروائی ہے، اس شرط کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ تم اس کے قریب بھی گئے ہو تو میں بھول جاؤں گا کہ ہمارا آپس میں کیا رشتہ ہے۔
یہ سن کر تو میں دنگ رہ گئی کہ یہ ابا کیا بات کر رہا ہے۔ اس آدمی نے شادی اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ہی تو کی ہے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ باجی کا شوہر ہو کر بھی اس کے قریب نہ جائے؟ ابا نے آخر ایسی شرط کیوں رکھی، اور اس شرط کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا؟ یہ دونوں باجی کے ساتھ مل کر کیا کھیل کھیلنا چاہ رہے تھے؟ میں نے اگلے دن صبح باجی کو فون کر کے معلوم کرنا چاہا کہ وہ رات کمرے میں آیا بھی تھا یا نہیں، تو باجی نے بتایا کہ اس کا شوہر ساری رات اس کے کمرے میں نہیں آیا اور وہ اکیلی ہی رہی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت حیرانی کا باعث بن رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس سب کے پیچھے ابا کی کیا سازش ہے، کیونکہ اتنا تو میں اپنے باپ کو جانتی تھی کہ وہ بغیر مقصد کے کبھی بھی کوئی کام نہیں کرتا۔ باجی کی شادی اپنے دوست سے کروانے کے پیچھے بھی تو ابا کا کوئی خاص مقصد تھا۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ شاید دولت کے لالچ میں میرے باپ نے میری بہن کو اس بوڑھے آدمی کے ساتھ بیاہ دیا ہے، لیکن جانے کیوں اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دولت کے ساتھ ساتھ کوئی اور چکر بھی ہے۔ اگر اس شخص کو قابو میں کرنا ہوتا تو بڑی بہن کو کہتے کہ اپنے شوہر کو اپنے بس میں کر لینا، لیکن وہ تو الٹا اس کے شوہر سے کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی سے دور رہنا۔ مجھے اپنی بڑی بہن کی فکر ہونے لگی۔ وہ تو معصوم تھی اور اسے دنیا داری کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ نہ ہو کہ وہ کسی مشکل میں پھنس جائے۔ ابا کی صرف ہم دو بہنوں بیٹیاں تھیں اور اس کے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہم نے بچپن سے ہی اپنے ابا کو دولت کے اور پیسے کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ہماری قسمت میں پیسہ تھا ہی نہیں۔ حالانکہ میرا باپ بہت ہی کوشش کرتا، لوگوں کے ساتھ فراڈ اور طرح طرح کی سکیمیں لڑتا، پھر بھی اب تک امیر نہیں ہو پایا تھا، اور اب اس نے امیر لوگوں سے دوستیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ ہمارا بچپن ہرگز اچھا نہ گزرا تھا۔ اگر ہمارے سر پر ہماری ماں کا سایہ نہ ہوتا تو اماں اور ابا کے شروع دن سے ہی بہن نہیں ہیں، اور میں نے ہمیشہ دیکھا تھا کہ ابا میری اماں پر چلاتا اور اس پر غصہ کرتا رہتا تھا، لیکن مجال ہے کہ میری ماں پلٹ کر کوئی جواب دیتی، بس چپ کر کے سنتی رہتی تھی، اور اس کی یہی چپ میرے ابا کو مزید شیر بنا دیتی تھی۔ بڑی مشکل سے باجی نے ایفے کیا تو اسے گھر بٹھا لیا گیا، اور یہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ ابا نے ہمیں آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ کہنے لگا کہ تم لوگ اب چپ کر کے گھر بیٹھو، میں تم لوگوں کی شادیاں کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہوگا۔ تب مجھے پہلی بار لگا کہ شاید ابا کو ہماری فکر ہے، مگر جو سلوک اب انہوں نے باجی کے ساتھ کیا تھا وہ دیکھ کر میری ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں۔ کیا دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابا کو اپنی بیٹی کی پریشانی یا فکر نہیں ہو سکتی تھی۔ ولیمے والے دن بھی میں نے ابا کو اور باجی کے شوہر کو بڑی دیر تک آپس میں باتیں کرتے دیکھا تھا۔ ان کی پر اسرار سی گفتگو میں مجھے بہت دلچسپی ہو رہی تھی، اور میں نے بھی بہت کوشش کی کہ ان کے قریب جا کر سن سکوں، مگر موقع ہی نہیں ملا۔ باجی کے شوہر کا گھر تو بہت بڑا تھا اور وہاں پر بہت زیادہ ملازم بھی تھے۔ میں نے تو یہی سنا تھا کہ اس کا شوہر بے حد زیادہ امیر تھا، لیکن آخر اگر اس نے اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا تھا، نہ ہی کوئی تعلق بنانا تھا، تو اس نے شادی کیوں کی؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اپنی باجی کی زندگی بچانے کے لیے کچھ تو کرنا ہی ہوگا، اور اس مقصد کے لیے مجھے باجی کے ساتھ ہی رہنا پڑتا تھا۔ میں نے ابا سے جھوٹ بولا کہ خالہ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو میں کچھ دنوں کے لیے خالہ کے ہاں رہنے جا رہی ہوں، لیکن میں بیس بدل کر ملازمہ کا روپ لے کر باجی کے سسرال میں آ گئی تاکہ اپنی بہن کے قریب رہ سکوں۔ وہاں پر مجھے دوسرا دن تھا کہ اچانک ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ صحن میں ایک بڑا سا ترازو لایا گیا۔ میں حیران ہوئی کہ اتنے بڑے ترازو کا کیا یہاں پر کام تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پردے پیچھے ہوئے اور ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی پیش قیمت لباس اور زیورات پہنے قدم اٹھاتی ہوئی نظر آئی۔ میں اسے دیکھ کر الجھن میں پڑ گئی کہ میں نے تو اس لڑکی کو پہلے کہیں نہیں دیکھا، پھر چونک گئی کہ یہ تو میری باجی ہی تھی۔ میک اپ اور لباس نے اسے بے حد حسین بنا دیا تھا۔ باجی چلتے ہوئے آئی اور ترازو کے ایک پلڑے میں بیٹھ گئی۔ میں ستون کے پیچھے کھڑی ہو کر یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ آخر اس سب کا کیا مقصد ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد باجی کا بوڑھا باپ شوہر آیا اور اس کے پیچھے دو ملازموں نے ہاتھوں میں بھاری بریف کیس اٹھا رکھے تھے۔ وہ پلڑے کے پاس آ کر رکے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں نوٹ ڈالنے لگے۔ ایک بریف کیس میں نوٹ تھے اور دوسرے میں بیش قیمت زیورات۔ وہ مسلسل دوسرے پلڑے میں یہ سب رکھ رہے تھے۔
جلد ہی دونوں پلڑوں کا وزن برابر ہو گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تک میری باجی سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہاں پر بہت سختی تھی اور وہ دن بھر اپنے کام میں ہی رہتی تھی، اور مجھے آئے ہوئے تو اتنی دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں اپنا اعتبار قائم کر کے باجی کے کمرے میں جا پاتی۔ اس لمحے وہاں پر ایک نقاب پوش عورت آ گئی۔ اس نے آتے ہی باجی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس ترازو سے نیچے اتارنے میں مدد کی اور اس طرح اپنے ساتھ لے کر باہر جانے لگی۔ میں اب ان کے پیچھے پیچھے ہی تھی کہ باہر جا کر دیکھا تو ایک بڑی سی کالی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نقاب پوش عورت نے باجی کو گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گاڑی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ میں تو اپنی جگہ کھڑی ہک دک رہ گئی تھی کہ یہ سب کیا ہوا۔ وہ عورت باجی کو کہاں لے کر گئی، اور تھوڑی ہی دیر پہلے اندر جو تماشا ہو رہا تھا وہ سب کیا تھا؟ میں اندر گئی تو باجی کا شوہر وہ سب چیزیں سمیٹ کر اپنے کمرے میں رکھوا رہا تھا۔ یہ بھی عجیب آدمی تھا، پہلے یہ سب باہر نکلوایا اور اب اندر رکھوا رہا تھا۔ میں وہاں سے واپس جانے نہیں لگی تھی کہ میں اس کی بات سن کر رک گئی۔ وہ شاید فون پر میرے ہی باپ سے بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج پہلا دن ہے، تمہاری بیٹی یہاں سے جا چکی ہے، اب دیکھو ہمارا پلان کامیاب ہو پاتا ہے کہ نہیں۔ تم نے اپنی بیٹی کو اچھے سے سمجھا دیا تھا نا؟ آج پہلے ہی دن ہی اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس موقع کو کھو دیں گے۔ بس اب دعا کرو کہ سب اچھا ہو جائے۔ میں الٹے قدموں سے واپس اپنے مختص کردہ کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر ابا اور باجی کے شوہر کے درمیان ایسا کیا خفیہ باتیں چل رہی تھیں جو سننے کے باوجود مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یقیناً کوئی بڑی بات ہی تو تھی، اور مجھے تو اب یہ سب معلوم کرنا ہی تھا کہ میں یہاں سے اپنی باجی کو باہر نکال پاتی۔ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے بعد وہی گاڑی سی کالی سی واپس آئی اور اس میں سے میری باجی باہر نکلی۔ اس کا شوہر جلدی سے آیا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ رات کو وہ کمرے سے باہر نکلا اور کچھ دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ مجھے موقع مل گیا کہ میں اپنی باجی کے پاس جا سکوں۔ میں چوری چوری بڑی مشکل سے اس کمرے تک پہنچی، اور جیسے ہی میں کمرے میں گئی تو مجھے دیکھ کر باجی حیران پریشان ہو گئی۔ مجھے کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ تمہارا یہاں پر کیا کام ہے؟ تم چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، اور میرے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ بس یہی کہنے لگی تھی کہ تم جاؤ یہاں سے۔ میں نے اسے نہیں بتایا کہ میں اس کی خاطر یہاں پر ایک ملازمہ کے بیس میں آ گئی ہوں۔ اسے لگا کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں۔ میں نے اس سے مزید خریدنا مناسب نہیں سمجھا اور واپس سرونٹ کوارٹر میں آ گئی۔ 3 دن کے بعد پھر سے وہی ہوا سب جو پہلے ہو چکا تھا۔ بڑا سا ترازو لگایا گیا، ایک پلڑے میں باجی بیٹھ گئی اور دوسرے پلڑے میں زیور اور پیسے رکھے جانے لگے۔ جب دونوں کا وزن برابر ہو گیا تو وہی نقاب پوش عورت بڑی سی گاڑی لے کر آئی اور اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ میں نے اس رات بھی باجی سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، مجھے بتاؤ تمہیں کہاں لے کر جا رہے تھے، ان کا کیا مقصد ہے، مگر وہ چپ چاپ روتی رہتی اور مجھے کچھ بھی نہ بتاتی۔ میں اس معاملے کو ایسے نہیں جانے دے سکتی تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے ہر حال میں اپنی بہن کا ساتھ دے کر رہا اور اس سے بچا کر ہی رہنا ہے۔ اب مجھے خود دیکھنا پڑتا تھا کہ وہ باجی کو لے کر کہاں جاتے ہیں۔ اس دن میں نے ابا کو بھی یہاں پر آتے دیکھا۔ وہ کسی سے بھی بات کیے بغیر میری بہن کے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے سر پر گھونگھٹ اوڑھا اور ان کو کھانا دینے کے لیے بہانے سے ان کے کمرے میں گئی تاکہ ابا کی اور بہن کی باتیں سن سکوں۔ اب اسے کہنے لگے کہ جیسا ہو رہا ہے ویسے ہی چلنے دو، صرف کچھ عرصے کی ہی بات تو ہے، پھر دیکھنا تمہاری قسمت کتنی جلدی بدل جائے گی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تمہارا شوہر تمہیں تنگ تو نہیں کرتا؟ میری بہن کہنے لگی، نہیں ابا، یہ تو کمرے میں بھی نہیں آتے، نہ ہی انہوں نے مجھے کبھی چھوا ہے اور نہ ہی نظر اٹھا کر دیکھا ہے۔ تو ابا مطمئن ہو کر سر ہلانے لگے، ہاں بالکل سب صحیح جا رہا ہے، بس اب تم ویسا ہی کرنا جیسا میں نے کہا، تو بہت جلد ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مجھے بول اٹھنے لگے کہ یا خدا، اب کی بار ابا آخر ایسی کیا سازش کر رہے تھے کہ جس میں باجی کو بھی انہیں شامل کرنا پڑ گیا۔ ابا تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے گئے تھے۔ اسی شام مجھے اماں کا فون آ گیا کہ تیرا باپ روز تیرے بارے میں پوچھتا ہے
اور مجھ پر شک کرتا ہے کہ کہیں جانے بیٹی کو کہاں بیچ دیا تو 2-4 دنوں کے لیے گھر آ کر چکر لگا لو، پھر دوبارہ چلی جانا۔ لیکن میں اتنی جلدی کبھی بھی پتہ چلائے بغیر یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے پلان بنا لیا، مجھے اب کیا کرنا ہوگا۔ جس روز وہ بڑی سی گاڑی پھر باجی کو لینے آئی ہوتی تو میں اس دن پہلے سے ہی گھر کے باہر جا کر اس کالی گاڑی کے اندر چھپ گئی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ اس گاڑی میں جب میری بہن کو بیٹھتی ہے تو وہ نقاب پوش عورت اسے کہاں لے کر جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ نقاب پوش عورت میری بہن کو لے کر گاڑی میں آ کر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میں اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ جانے آگے جا کر کیا ہوگا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی رک گئی اور وہ سب لوگ وہاں سے اتر گئے۔ میں بھی گاڑی سے ڈگی میں سے باہر نکلی اور پلٹ کر وہاں سے اس گھر کے اندر کی طرف دیکھا جہاں پر وہ لوگ باجی کو لے کر گئے تھے۔ جو ہی میری نظر اس گاڑی کے ڈرائیور پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ڈرائیور کی سیٹ پر تو ابا بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی ابا سے سوال جواب کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں یوں بھی ملازمہ والے حلیے میں تھی، اس لیے جلدی سے چہرے پر گھونگھٹ ڈالتی ہوئی اس عالیشان محل کے اندر چلی گئی۔ یہ کسی نواب کی حویلی لگ رہی تھی۔ ہر طرف جگمگ کرتی روشنیاں تھیں اور بہت سارے لوگ تھے، ایسے جیسے یہاں پر کوئی جشن کا سامان تھا۔ میں ادھر ادھر اپنی بہن کو تلاش کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ جلد ہی وہ مجھے نظر آ رہی، مگر اسے دیکھ کر، ایک مرد کے ساتھ دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ تو شہر کا سب سے بڑا اور مشہور بزنس مین تھا۔ باجی اس کے ساتھ یہاں پر کیا کرنے آئی تھی؟ میں آگے ہو کر ان دونوں کی باتیں سننے لگا۔ وہ اسے کہہ رہے تھے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں اور تم سے شادی کر لوں تو مجھے اپنے تحفظ کے لیے تم سے کچھ چاہیے ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ تم جو بھی کہو گی۔ باجی نے اپنے بیگ سے کچھ کاغذات نکال کر اس کی طرف بڑھایا اور کہا کہ یہ گھر میرے نام کر دو۔ میں تو چونک کر رہ گئی، یہ سب کیا چل رہا تھا؟ اچانک پھر میں نے ایک اور حیران کر دینے والا منظر دیکھا کہ باجی نے نظر بچاتے ہوئے اس کے گلاس میں کچھ ملا دیا تھا۔ میں پریشان ہو گئی کہ اگرچہ باجی یہ سب اپنے شوہر اور ابا کے کہنے پر کر رہی تھی، لیکن اگر اس شخص کو یہ جوس پی کر کچھ ہو جاتا تو باجی کا ہی نقصان ہوتا۔ پولیس باجی کو ہی پکڑ کر لے جاتی اور میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس لیے میں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر ہی بھاگ کر اس شخص کو گلاس اٹھانے سے روکتے ہوئے وہ نیچے گرا دیا۔ وہ مجھ پر چلانے لگا کہ تم کیسی ملازمہ ہو جسے یہ نہیں تمیز کہ کیسی پیش آیا جائے۔ دوسری طرف باجی مجھے دیکھ کر ششد رہ گئی اور کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ چونک کر پوچھنے لگا یہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو باجی کے بجائے میں نے جواب دیا اور کہا کہ یہ میری بڑی بہن ہے اور یہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ تم کیوں اس سے شادی شدہ عورت کی زندگی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ باجی مجھے ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں سب بتا دیتی ہوں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ باجی مجھے ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں سب بتا دیتی ہوں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، مگر تم وعدہ کرو کہ اس کے بعد کچھ بھی سوال کیے بغیر یہاں سے چلی جاؤ گی۔ باجی بتانے لگی کہ یہ آدمی شہر کا سب سے بڑا رئیس اور مشہور بزنس مین ہے اور اس کی جائیداد کئی ملکوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ ابا اسی کے یہاں ڈرائیور ہے۔ تمہیں یاد ہے پچھلے مہینے ہم ابا کے اس دوست کے ساتھ ایک شادی پر گئے تھے، وہاں یہ آدمی بھی تھا اور اس نے مجھے دیکھ لیا تو ابا کی اس دوست سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے جان بوجھ کر شوخی کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو میری بیوی ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ شخص تو میرا دیوانہ ہو جائے گا۔ اس نے میرے شوہر کو کہا کہ مجھے تمہاری بیوی بہت اچھی لگی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر ہونے والی کچھ محفلوں میں تمہاری بیوی کو بھی بلاؤں اور اس لیے تم جتنا پیسہ جتنی دولت مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ یہ سن کر ابا اور اس کے دوست کی رال ٹپک گئی۔ ان کو بیٹھے بٹھائے اتنی ساری دولت مل رہی تھی تو انہوں نے اس سچ کو جھوٹ کرنے کے لیے میری شادی زبردستی کروا دی۔ ابا اور میرا شوہر دونوں یہی چاہتے تھے کہ میں اس شخص کو اپنے بس میں کر لوں۔ جب بھی وہ مجھے یہاں پر بلاتا تو میں بلانے سے پہلے ہی میری قیمت ادا کرتا تھا۔ اس ترازو میں دوسرا پلڑے میں جتنی بھی
دولت اور زیورات ہوتے وہ سب میری قیمت کے بدلے ہوتے تھے، جنہیں ادا کر کے اس کی وہ نقاب پوش ملازمہ مجھے یہاں پر لے آتی ہے۔ ابا نے آج مجھے کچھ کاغذات دیے تھے کہ تم نے ہر حال میں اس سے دستخط کروانے ہیں، لیکن اس کے لیے اس کے پہلے بے ہوش ہونا ضروری تھا، اس لیے میں نے اس کے گلاس میں نشہ والی دوا ملا دی تھی، لیکن تم نے عین موقع پر آ کر وہ گلاس گرا دیا اور سب کچھ خراب کر دیا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، میری معصوم بہن ان دونوں کے سانسے میں آ کر اپنا ہی نقصان کرنے جا رہی تھی۔ کل کو اگر یہ ساری حقیقت کھلتی تو دھوکہ دہی کے الزام میں سب سے پہلے زیادہ سزا تو میری بہن کی ہی ملتی۔ میں نے اسی وقت اس بزنس مین کو جا کر سب سچ بتا دیا اور کہا کہ اگر تم سچ میں میری بہن سے پیار کرتے ہو تو وہ خلا لے کر تم سے شادی کر لے گی، لیکن اگر تم اس کے ساتھ وقت گزاری کرنا چاہ رہے ہو تو آج کے بعد اس کے راستے میں مت آنا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو اس سے سچا پیار ہی کرتا ہوں، مگر اس کا شوہر ہی اس کی قیمت وصول کرنے کو کہتا تھا، تو میں کیا کرتا؟ باجی نے میرے سمجھانے پر اپنے بوڑھے شوہر سے خلا لے لی اور اس سے شادی کر لی۔ میرے ابا خوش ہو گئے کہ ان کو تو گھاٹا نہیں ہوا، انہیں اس بار پہلے سے بھی بڑھ کر میرا امیر داماد ملا تھا، مگر میری بہن نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ یہ سب کچھ میرے شوہر کا ہے اور اس پر اب ابا کا بالکل بھی حق نہیں ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ میرے باپ کا لالچ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے میں نے اپنی بہن کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب تمہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور ابا کی کسی بات میں بھی آج کے بعد مت آنا۔ رہی میں تو میری بہنوئی نے مجھے شہر کے ایک بہت اچھے کالج میں داخلہ دلوا دیا تھا، اب مجھے آگے پڑھنے کے لیے ابا کے پیسوں کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اگر ہماری کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔